السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج میں آپ کو 9th کلاس کا ایک چیپٹر نمبر 5 پڑھانے جا رہا ہوں. چیپٹر کا نام ہے دی مدینہ چارٹر. ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور ہر ایک ایگزام میں اس چیپٹر سے تقریباً 2 یا 3 کویسچن ضرور آتے ہیں. تو آپ نے اسے انتہائی غور سے اور انتہائی توجہ سے سننا ہے. تو دا نیم آف دا چیپٹر از دی مدینہ چارٹر. سو مدینہ اٹس دا نیم آف اے سٹی. یہ ایک شہر کا نام ہے اور چارٹر کہتے ہیں میثاق. میثاق یعنی ایک معاہدہ. یہ چیپٹر کس بارے میں ہے اس کی ذرا ایکسپلینیشن میں آپ کو کرا دیتا ہوں. یہ چیپٹر جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی. تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اسٹیٹ ایسے نہیں بنے گا کیونکہ وہاں پر مختلف طبقوں کے لوگ رہتے تھے. یہودی بھی رہتے تھے, کافر بھی رہتے تھے, رائٹ. تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں ایک اسٹیٹ بنانا چاہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ جتنے بھی طبقے, جتنے بھی مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان سب کے اندر ایک اتفاق ہونا چاہیے. تو وہ اتفاق پیدا کرنے کے لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے درمیان ایک معاہدہ کروایا. اوکے. اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے میثاق مدینہ یعنی کہ دی مدینہ چارٹر. تو کیا کیا چیزیں اس معاہدے میں, اس میثاق میں شامل تھی, یہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اس چیپٹر میں. تو دیکھتے ہیں. when the prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to مدینہ, جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی. مائگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا. اور this city was inhabited by different sections of people. تو اس شہر میں مختلف طبقوں کے لوگ آباد تھے یا رہتے تھے. inhabit کا مطلب ہوتا ہے رہنا اور different مختلف, sections کا مطلب ہوتا ہے طبقہ. اوکے. تو اس شہر میں یعنی کہ مدینہ میں مختلف طبقوں کے لوگ رہتے تھے. they were the faithful followers of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار پیروکار تھے. فالوور, پیروکار, ساتھی. faithful کا مطلب ہوتا ہے وفادار. who had abandoned the ties of kith and kin, جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کے رشتوں کو چھوڑا تھا. and followed him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے گئے تھے. تو کت اینڈ کن اس کا مطلب ہوتا ہے عزیز و اقارب, یعنی کہ آپ کی جو دوست, آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں انگلش میں کہتے ہیں کت اینڈ کن. اور ٹائی کا مطلب ہوتا ہے تعلق اور ابنڈن کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. اوکے. they were known as مہاجرین اور refugees. تو انہیں مہاجرین یا پناہ گزین کہا جاتا تھا. مہاجرین جو لوگ ہجرت کرتے ہیں انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے, رائٹ. اور ایک ہوتا ہے ریفیوجی, انہیں ہم کہتے ہیں پناہ گزین. ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ جو لوگ کام کے سلسلے میں کوئی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, اوکے, تو انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. لیکن جو لوگ دشمنی کی وجہ سے, حالات خراب ہونے کی وجہ سے, جو اپریشن کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں انہیں پھر ہم پناہ گزین کہتے ہیں. The new converts of Medina who had helped the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم through thick and thin. اور مدینہ کے او نو مسلم جنہوں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حال میں مدد کی تھی. کنورٹ کا مطلب ہوتا ہے نو مسلم, یعنی کہ وہ شخص جس نے نیا نیا اسلام قبول کر لیا ہو. who had helped the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم through thick and thin. through thick and thin کا مطلب ہوتا ہے ہر حال میں, مشکل میں, خوشی میں. تو ہر حال میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی تھی. and were known as انصار اور helpers, اور انہیں انصار یا مددگار کے نام سے جانا جاتا تھا. تو مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے نیا اسلام قبول کر لیا تھا اور جنہوں نے کافی مدد کی, کن کی, مہاجرین کی,
यानी कि जो लोग मक्का से आए थे तो उन्हें हेल्पर या फिर अंसार कहा जाता था. The other communities living in Medina were the idol worshippers and the Jews. अब मदीना में जो दूसरे तबके आबाद थे वो बुत परस्त थे. आइडल वर्शिपर्स का मतलब होता है बुत परस्त. एंड जूस यहूदी और यहूदी थे. तो ये चार तबके के लोग वहाँ पर रहते थे. एक मुहाजिरीन जो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चले गए थे मक्का से मदीना. दूसरे कौन थे? जो मदीना के लोग थे, अंसार. और जो तीसरे थे वो आइडल वर्शिपर्स यानी कि बुत परस्त. और चौथे नंबर पर जो लोग वहाँ पर रहते थे वो यहूदी थे, द जूस. इन ऑर्डर टू क्रिएट हार्मनी एंड कोऑपरेशन. अच्छा, द मीनिंग ऑफ हार्मनी, इसका मतलब होता है इत्तिफाक या इत्तिहाद. और कोऑपरेशन का मतलब होता है ताउन, एक दूसरे की मदद करना. तो बाहमी ताउन और इत्तिहाद या इत्तिफाक पैदा करने के लिए द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट एबोलिश्ड द ट्राइबल डिस्टिंक्शन. तो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वहाँ पर जो कबायली इम्तियाज़ था, जो कबाइल के अंदर फ़र्क था, उनको ख़त्म किया. अच्छा, एबोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना और ट्राइबल कबायली और डिस्टिंक्शन का मतलब होता है इम्तियाज़, फ़र्क. ओके, तो क्या फ़र्क था? ये फ़र्क था कि फलाना जो कबीला है ये बरतर है, इसकी हैसियत ज़्यादा है, जो दूसरा है ये हैसियत में कम है. तो ये जो फ़र्क था इनके दरमियान, इसको पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया. एंड ग्रुप द इनहेबिटेंट्स ऑफ मदीना अंडर वन जनरल नेम अंसार और हेल्पर्स. और मदीना के जितने भी लोग थे उनको एक नाम अंसार के तहत जमा किया. कबायली इम्तियाज़ को ख़त्म किया कि कोई भी कबीला ये नहीं कहेगा कि हम ज़्यादा बरतर हैं, हम आला हैं, दूसरा कबीला छोटा है. ये इम्तियाज़ ख़त्म किया. उनको कहा कि जो मदीना के सारे लोग हैं ये आज के बाद अंसार के नाम से जाने जाएंगे. He sallallahu alaihi wasallam knew that goodwill and support of all the sections of people were necessary for the creation of an Islamic state. तो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे that goodwill का मतलब होता है खैर ख्वाही, यानी कि एक दूसरे की अच्छाई चाहना, इसे कहते हैं खैर ख्वाही. एंड सपोर्ट, हिमायत, मदद of all the sections of people, तमाम तबकों के लोगों का. नेसेसरी ज़रूरी होना. फॉर द क्रिएशन, द मीनिंग ऑफ क्रिएशन, तख्लीक, बनाना. अच्छा, इस्लामिक स्टेट एक इस्लामी रियासत. तो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक इस्लामी सल्तनत की तख्लीक के लिए तमाम तबकों के लोगों का बाहिमी इत्तिफाक और हिमायत ज़रूरी होता है. ओके, यानी कि हिंदुओं का, यहूदियों का, मुसलमानों का, इनके अंदर जो इत्तिफाक होता है और इनके अंदर जो खैर ख्वाही होती है एक दूसरे के लिए और एक दूसरे की जो हिमायत करना होता है, ये इंतहाई ज़रूरी होता है अगर हमने एक इस्लामी रियासत बनाना है. तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू दैट टॉलरेंस वाज नेसेसरी when different communities lived together. तो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वहाँ पर टॉलरेंस, बर्दाश्त ज़रूरी होता है. when different communities live together, कि जहाँ पर मुख्तलिफ तबके इकट्ठे रहते हों. तो जो मुख्तलिफ तबके जहाँ पर लोग इकट्ठे रहते हों तो वहाँ पर बर्दाश्त करना ये इंतहाई ज़रूरी होता है. और इस बात को पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे. With these objectives in mind, the Prophet sallallahu alaihi wasallam drafted a charter. तो इन मकासद को जहन में रख कर, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हैं तो मकासद. इन माइंड, जहन में रख कर, द होली प्रॉफिट सल्लम ड्राफ्टेड अ चार्टर. पैगम्बर पाक सल्लम ने एक मिसाक लिखा, तख्लीक किया. ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखना. which is generally known as the Medina Charter,
جسے عام طور پر مدینہ چارٹر یعنی کہ میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو یہی جو مقاصد تھے یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن میں رکھے اور اسی کے مطابق ایک میثاق تشکیل دیا، تخلیق کیا یا لکھا، اور اس میثاق کو ہم کہتے ہیں میثاق مدینہ، کیونکہ یہ مدینہ میں لکھا گیا تھا۔ تو نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ دا مین پوائنٹس آف دی چارٹر آر، تو اس میثاق کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں۔ all the communities signing the charter would form the common nationality، کہتے ہیں all the communities، وہ تمام طبقے signing the charter جو کہ اس میثاق پر دستخط کر رہے ہیں، سائن دستخط کرنا، would form the common nationality، nationality مطلب قوم، قومیت، وہ ایک ہی قوم تصور ہوں گی۔ اوکے، یہ تمام طبقے چاہے وہ یہودی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، جنہوں نے اس میثاق پر دستخط کیے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایک ہی قوم تصور ہوں گی۔ فار ایگزامپل یہاں پر جو عیسائی لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، ہندو لوگ رہتے ہیں، تو یہ ان کا جو قوم ہے یہ پاکستانی ہے۔ مذہب کے لحاظ سے تو یہ ہم سے مختلف ہیں، لیکن قومیت کے لحاظ سے ہم سب ایک جیسے ہیں۔ یہ اگر امریکہ وغیرہ جائیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے اگر کوئی کہ آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو یہی جواب دیں گے کہ آئی ایم اے پاکستانی، میں پاکستانی ہوں۔ اوکے، if any signatory of the charter was attacked by an enemy، اگر اس میثاق پر دستخط کرنے والے کسی طبقے پر دشمن حملہ کرتا ہے، enemy کا مطلب ہوتا ہے دشمن، others would defend him collectively، تو دوسرے جو طبقے ہیں وہ مجموعی طور پر یا اکٹھے طور پر ان کا دفاع کریں گے۔ اگر یہودیوں پر کسی نے حملہ کیا تو ہندو اور مسلمان یہ پھر ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر ہندوؤں پر کسی نے حملہ کیا تو یہودی اور مسلمان یہ مل کر ان کا ساتھ دیں گے، رائٹ۔ اور اسی طرح اگر مسلمانوں پر کسی نے حملہ کیا تو بھی ہندو اور جو یہودی ہیں یہ پھر ان کا ساتھ دیں گے۔ The Muslims, the Jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion۔ کہتے ہیں اس جمہوریہ، یہ جو ریپبلک کا مطلب جمہوریہ، یہ اس جمہوریہ یعنی کہ اس سلطنت، اس ملک میں رہنے والے جو مسلمان، یہودی اور دوسرے طبقے ہیں ان کو اپنے مذہب کی پرچار کرنے، اپنے مذہب کا اقرار کرنے میں ان کو آزادی ہوگی۔ یہ اقرار کر سکتے ہیں، یہ پرچار کر سکتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، میں ہندو ہوں، میں مسلمان ہوں، کوئی اس کو نہیں روکے گا۔ ریسپیکٹو کا مطلب ہوتا ہے اپنا اپنا، پروفیس کا مطلب ہوتا ہے پرچار کرنا، اپنے مذہب کی پیروی کرنا، ماننا کہ میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ اینڈ پرفارم ریلیجس سرمنیز، اور ان کو اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی بھی آزادی ہوگی۔ سرمنی کا مطلب ہوتا ہے رسم، اور ریلیجس کا مطلب ہوتا ہے مذہبی، اور اس کے علاوہ جو پرفارم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا۔ تو مسلمانوں کا کہ جو سرمنیز ہے اور رسم و رواج ہیں وہ کیا ہے؟ عید ہے، روزہ ہے، رائٹ۔ اس کے علاوہ جو ہندو ہیں ان کی ہولی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو ہر ایک طبقہ جن کے اپنے مذہبی رسومات ہوتے ہیں وہ انہیں ادا کر سکتے ہیں، کوئی ان کو نہیں روکے گا۔ Individual and personal offenses of trivial nature of any non-Muslim، کوئی بھی غیر مسلم سے ہونے والی معمولی نوعیت کی انفرادی یا ذاتی جرم، یعنی کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ کوئی معمولی سا جو انفرادی ہے یعنی کہ اپنے ذات کے بارے میں، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ کوئی جرم کرتا ہے اور ذاتی طور پر جرم کرتا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، would be treated as such and no general liability would fall on the community to which the offender belonged۔ تو اس کو یعنی کہ اس جرم کو
اسی حیثیت سے نمٹایا جائے گا. یعنی کہ اسی حیثیت سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جرم بڑا ہوا تو اس کو سزا بھی زیادہ ملے گی, جرم چھوٹا ہوگا تو اس کو سزا بھی چھوٹی ملے گی, رائٹ. تو اس جرم کو جو ایک غیر مسلم کرتا ہے اپنے ذات کے لحاظ سے, یعنی ایک ہی شخص ہے اور وہ کوئی جرم کرتا ہے, تو اس مجرم کو اسی جرم کے مطابق سزا دی جائے گی. اور اس کا جو طبقہ ہے, یعنی کہ اس مجرم کا جو طبقہ ہے, جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کے اوپر اس جرم کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جرم کسی ایک بندے نے کیا ہے اور سزا اس کے پورے قبیلے کو, پورے مذہب کو, پورے طبقے کو ملے. اچھا, دا میننگ آف لیبلٹی, ذمہ داری. آفینڈر کا مطلب ہوتا ہے مجرم اور آفینس کا مطلب ہوتا ہے جرم. دا oppressed should be protected, مظلوم کی مدد کی جائے گی. یعنی کہ جہاں پر بھی ہمیں مظلوم نظر آئے تو ہم ان کی مدد کریں گے اکٹھے مل کر. oppressed کا مطلب ہوتا ہے مظلوم, protect کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا. henceforth کا مطلب ہوتا ہے اب سے, اب سے کا مطلب آج سے, اوکے. bloodshed, قتل و غارت. مرڈر, ناحق قتل. بلڈ شیڈ, بہت سے لوگوں کا قتل, اور مرڈر کسی ایک یا دو انسانوں کا قتل. اینڈ وائلنس شوڈ بی حرام ایبومینیبل ان مدینہ. کہتے ہیں آج سے مدینہ میں قتل و غارت, کسی ایک انسان کا ناحق قتل, یہ ساری چیزیں حرام ہوں گی, اور وائلنس, تشدد بھی حرام ہوگی, اوکے. آل ڈسپیوٹس should be referred for decision to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the prophet of Allah. تمام تنازعات, ڈسپیوٹ, جھگڑا, تنازع, ان کو فیصلے کے لیے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا جائے گا. The importance of the charter lies in the fact that it announces the great principles of civic equality, freedom of worship, and religious and racial tolerance. یعنی کہ اس میثاق کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت اس حقیقت میں رکھی ہوئی ہے, پوشیدہ ہے, کہ it announces the great principles of civic equality, کہ یہ شہری مساوات, freedom of worship, عبادت کی آزادی, and religious and racial tolerance, اور مذہبی اور نسل رواداری کے عظیم اصولوں کا اعلان کرتی ہے. اچھا, دا میننگ آف اناؤنس, اعلان کرنا. پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے اصول, اور سیوک کا مطلب ہوتا ہے شہری, شہری. ایکویلٹی مطلب مساوات, شہری مساوات, یعنی کہ شہر کے سارے لوگ ایک دوسرے کے برابر ہونا. فریڈم آف ورشپ, عبادت کی آزادی. ریلیجس اینڈ ریشل ٹالرنس, مذہبی اور جو نسلی رواداری ہے. تو ان تمام عظیم اصولوں کا اعلان کرتی ہے. اس لیے یہ جو میثاق ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. This principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. اس اصول کو تخلیق پاکستان کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یعنی کہ جس وقت پاکستان تخلیق ہو رہا تھا اس منظر میں بھی یہ جو اصول ہیں ان کو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں. اور فاؤنڈر قائد اعظم clearly told his people in 1947 at the time of creation of Pakistan. ہمارا جو بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے 1947 میں تخلیق پاکستان کے وقت اپنے لوگوں کو صاف الفاظ میں کہا تھا, You may belong to any religion, کہ آپ کا تعلق کسی بھی قوم, کاسٹ, ذات, کریڈ یا عقیدے سے ہو سکتا ہے. We are all equal citizens of one state. ہم سب ایک ہی ریاست کے برابر شہری ہیں. تو یہی وہ باتیں ہیں جو قائد اعظم نے 1947 میں کہی تھی جب پاکستان تخلیق ہو رہا تھا. In 1947, the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. 1948 میں اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس نے متفقہ طور پر انسانی
حقوق کا ایک عالمی منشور منظور کروایا. اوکے, یونانی مسئلے مطلب متفقہ طور پر, اتفاق کے ساتھ. ایڈاپٹ کا مطلب ہوتا ہے منظور کرنا یا اعلان کرنا. دا یونیورسل, عالمی, پوری دنیا کا. ڈکلیریشن, ایک منشور, ایک قانون پاس کرنا. آف ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کا. تو 1948 میں جو اقوام متحدہ ہے اس نے ایک قانون پاس کروایا. قانون کس کے بارے میں تھا؟ یہ انسانی حقوق کے بارے میں تھا, اور یہ پوری دنیا کے لیے تھا, کسی ایک ملک کے لیے نہیں تھا. رائٹ, متفقہ طور پر پوری دنیا سے اس قانون کو منظور کروایا. The declaration proclaims the religious, personal, civic, political, economic, social and cultural rights of human beings. یہ جو منشور ہے یا یہ جو قانون پاس ہوا تھا, اس میں یہ اعلان کرتی ہیں, کس چیز کا اعلان کرتی ہیں؟ The religious, مذہبی, personal, ذاتی, civic, شہری, political, سیاسی, economic, معاشی, social, سماجی, and cultural اور ثقافتی رائٹس, حقوق آف ہیومن بینگس, انسانوں کا. تو یہ منشور انسانوں کا مذہبی, ذاتی, شہری, سیاسی, معاشی, سماجی اور ثقافتی حقوق کا اعلان کرتی ہے. رائٹ. The incorporation of the clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the UN shows that Islam is the greatest protector of human rights. کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کے عالمی منشور میں میثاق مدینہ کے دفعات کو شامل کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام ہی انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے. یعنی کہ اقوام متحدہ نے جو قانون پوری دنیا سے پاس کروایا, ان میں کن باتوں کو شامل کیا گیا؟ ان میں وہی باتوں کو شامل کیا گیا کہ جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی اور ان کا معاہدہ کروایا تھا. تو یہی باتیں انہوں نے اس قانون میں شامل کروائی. تو اگر اسلام کی باتوں کو اقوام متحدہ نے پوری دنیا کے لیے جو قانون بنوایا ہے اس میں شامل کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے. اچھا, نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اب یہ جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو قانون پاس کروایا تھا اقوام متحدہ نے, ان میں کیا کیا چیزیں شامل تھی, یہ بھی یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں. The charter was approved on 10th December 1948. یہ جو چارٹر تھا, یہ جو میثاق تھا جو منظور کروایا اقوام متحدہ نے, یہ کب منظور ہوا؟ یہ 10 دسمبر 1948 کو منظور ہوا. اینڈ میڈ پبلک, اور اسے منظر عام پر لایا گیا, یعنی کہ عوام میں اس کو پھیلایا گیا. دیر آر 30 پوائنٹس ان آل. اس میں سارے کے سارے مل کر 30 نکات ہیں. A few are being mentioned here. چند کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. مینشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا ذکر کرنا. نمبر 1, we are all free and equal. ہم سب کہتے ہیں کہ آزاد ہیں, and equal, اور برابر ہیں. We are all born free. ہم سب پیدائشی طور پر آزاد ہیں. We all have our own thoughts and ideas. ہم سب کے اپنے thoughts, خیالات اور اپنے تصورات ہیں. آئیڈیا, تصور, سوچ. We should all be treated in the same way. ہم سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہونا چاہیے, چاہے ہم ہندو ہو, ہم مسلمان ہو, ہم عیسائی ہو, ہم یہودی ہو, سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہونا چاہیے. ٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے سلوک کرنا. ڈونٹ ڈسکریمنیٹ. ایک دوسرے میں فرق نہ کرو. ڈسکریمنیٹ کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا. These rights belong to everybody, whatever our differences are. یہ حقوق سب کے لیے ہیں, چاہے ہمارے اختلافات جو بھی ہیں.
ہمارے اندر ہمارے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، مسلمانوں اور یہودیوں یا کرسچن کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں، لیکن یہ جو حقوق ہیں یہ سب کے لیے ہیں۔ We all have the right to live and to live in freedom and safety۔ ہم سب کو رہنے اور آزادی اور حفاظت کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ فریڈم کا مطلب ہوتا ہے آزادی، سیفٹی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت۔ Nobody has any right to hurt or torture us۔ کسی کو بھی ہمیں اذیت یا تکلیف پہنچانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہرٹ تکلیف دینا اور ٹارچر کا مطلب ہوتا ہے اذیت دینا۔ We are all protected by the law۔ ہم سب قانون کی حفاظت میں ہیں۔ پروٹیکٹ حفاظت کرنا، لا کا مطلب ہوتا ہے قانون۔ The law is the same for everybody۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، سیم برابر ایک جیسا ہونا۔ It must treat us all fairly۔ اس کا سلوک ہم سب کے ساتھ منصفانہ ہونا چاہیے، fairly منصفانہ، انصاف کے ساتھ۔ We all have the right to take part in the government of our country۔ ہم سب کو اپنے ملک کے حکومت میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ گورنمنٹ کی جاب کسی کو بھی مل سکتی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، رائٹ؟ We all have a right to lead a good life۔ ہم سب کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ Mothers and children، people who are old, unemployed or disabled، مائیں، بچے، وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، unemployed بے روزگار ہیں، اور disabled یا معذور ہیں۔ And all other people have the right to be cared for۔ اور تمام دوسرے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ Education is right۔ پرائمری ایجوکیشن should be free۔ کہتے ہیں تعلیم ایک حق ہے اور جو ابتدائی تعلیم ہے یہ مفت ہونا چاہیے۔ We all have a duty to other people۔ دوسرے لوگوں کا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ And we should protect their rights and freedoms۔ اور ہمیں ان کے حقوق اور آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 5 پڑھایا 9 کلاس کا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے پسند کیا ہوگا، اپنی کافی ساری چیزیں اس سے سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ یا اس پورے بک سے ریلیٹڈ نوٹس چاہیے تو یہاں پر نمبر لکھا ہوا ہے میرے واٹس ایپ کا، آپ وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا نوٹ دے دوں گا جو میں نے خود لکھا ہے۔ اس میں سٹوریز بھی شامل ہے، اپلیکیشن بھی شامل ہے، اس کے علاوہ لیٹرز بھی شامل ہیں، پرووربز بھی شامل ہیں، ڈیلی لائف کے سینٹینسز بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کویسچن آنسرز بھی سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ تو آپ کنٹیکٹ کر کے مجھ سے وہ لے سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔